بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نیا دور چلا شہر کے مے خانوں میں، آب زمزم لیے بیٹھا کوئی پیمانوں میں۔ کراچی کے بعد جب پاکستان کے لیے نئے دارالحکومت کی تلاش شروع ہوئی تو پہلی نظر انتخاب ضلع خوشاب کے اس علاقے پر پڑی۔ قائد اعظم کے نام پر یہاں ایک بستی قائد آباد کے نام سے بسائی گئی اور دوسری بستی کو مولانا محمد علی جوہر کے نام پر جوہر آباد کا نام دیا گیا۔ یہاں دارالحکومت تو نہ بن سکا، لیکن علامہ اقبال کے کچھ خوابوں کی صورت کری یہی ہوئی۔ علامہ اقبال جس طرح کا تعلیمی ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے ملت کا درد رکھنے والے ایک شخص چوہدری نیاز علی مرحوم نے ضلع پٹھان کوٹ میں 60 ایکڑ زمین پیش کر دی۔ تب علامہ اقبال نے مولانا سید ابو الاعلی مودودی کو دعوت دی کہ وہ حیدرآباد دکن سے پٹھان کوٹ منتقل ہو جائیں۔ مولانا مودودی نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور وہ پٹھان کوٹ منتقل ہو گئے۔ وہیں دارالاسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ علامہ اقبال نے مصر کی جامع ازہر کے سربراہ کے نام ایک خط میں اس ادارے کے بارے میں بتایا، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم پنجاب کی ایک بستی میں ایک اہم ادارے کی بنیاد رکھیں کہ اب تک کسی اور نے ایسا ادارہ قائم نہ کیا ہو، اور انشاءاللہ اسے اسلامی اداروں میں بہت اونچی حیثیت حاصل ہوگی۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب تعلیمات میں اس تعلیمی نظام کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں جو ان کے پیش نظر تھا۔ ان کا کہنا تھا، اگر ہمیں موجودہ نظام تعلیم کی اصلاح کرنی ہے تو پھر ہمیں ایک انقلابی قدم اٹھانا ہوگا۔ در حقیقت اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ دونوں نظام تعلیم ختم کر دیے جائیں جو اب تک ہمارے ہاں رائج رہے ہیں۔ پرانا مذہبی نظام تعلیم بھی ختم کیا جائے اور موجودہ نظام تعلیم بھی جو انگریزوں کی رہنمائی میں قائم ہوا تھا۔ ان کی جگہ ہمیں ایک نیا نظام تعلیم بنانا چاہیے جو ان تمام نقائص سے پاک ہو اور ہماری ان ضرورتوں کو پورا کر سکے جو ہمیں ترقی کی خواہش مند آزاد مسلمان قوم کی حیثیت سے اس وقت لاحق ہیں۔ تقسیم ہند کے ہنگاموں اور افراتفری کی وجہ سے یہ تعلیمی منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ پٹھان کوٹ کے سب مکین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ چوہدری نیاز علی مرحوم نے پھر اثار کا ثبوت دیتے ہوئے جوہر آباد میں 24 کنال زمین خرید کر دارالاسلام کی بنیاد رکھی، جہاں اب جامعہ دارالاسلام قائم ہے۔ یہاں باقاعدہ تعلیم کا آغاز 1999 میں جماعت چہارم میں 10 طلبہ کے داخلے سے ہوا۔ یہ ایک اقامتی ادارہ یعنی ریزیڈینشل ایجوکیشنل کمپلیکس ہے جس میں جماعت چہارم سے میٹرک تک کلاسیں چل رہی ہیں۔ جامعہ دارالاسلام میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے ہمراہ علامہ اقبال اور سید مودودی کی ہدایات کے مطابق اضافی کتب بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ سید مودودی نے کہا تھا کہ قرآن کو دیگر علوم میں وہی مقام حاصل ہے جو سورج کو باقی اجرام فلکی میں۔ چنانچہ دارالاسلام میں قرآنی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد مسجد میں 1 گھنٹے کی قرآن کلاسیں ہوتی ہیں۔ ہر طالب علم میں میٹرک تک تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن اور عربی قواعد کے ساتھ ترجمہ قرآن کی اہلیت پیدا کی جاتی ہے۔ بعض بچے رضاکارانہ طور پر حفظ بھی کرتے ہیں، کچھ بچے 6 پارے حفظ کر چکے ہیں۔ میٹرک تک مختلف مرحلوں میں ہر بچے کو 1000 احادیث پورے فہم کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں۔ کم از کم 200 احادیث ہر طالب علم کو زبانی یاد کرنا ہوتی ہیں۔ طلبہ کو صرف قرآن و حدیث کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا درس بھی دے سکیں۔ ہر کلاس میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کتاب کا مطالعہ لازمی کروایا جاتا ہے۔ کلاس دہم کے طلبہ الرحیق المختوم تک کی معیاری کتب پڑھ چکے ہیں۔
دین کے فہم کے لیے سید ابو الاعلی مودودی کی خاص کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ چھٹی جماعت سے عربی زبان قواعد کے ساتھ اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ طلبہ بغیر اعراب کے بھی قرآن، تفاسیر اور حدیث کی کتابیں پڑھ اور سمجھ سکیں۔ چھٹی جماعت سے 8ویں تک 3 سالوں میں فارسی کی اتنی تعلیم دی جاتی ہے کہ بچے شیخ سعدی کی گلستان، بوستان اور علامہ اقبال کا فارسی کلام سمجھ سکیں۔ نظام الاوقات میں لائبریری پیریڈ باقاعدہ شامل ہے، جس میں ہر بچہ اپنی دلچسپی کی کتابیں پڑھتا ہے۔ طالب علم 1 سال میں اوسطاً 4000 صفحات کا مطالعہ کر لیتا ہے۔ ایک نونہال فاروق اعظم نے 1 سال میں 11000 صفحات پڑھ کر ریکارڈ قائم کیا۔ بعد میں یہی نوجوان پوسٹ گریجویٹ کالج کے میگزین کا ایڈیٹر مقرر ہوا۔ جامعہ دارالاسلام کے طلبہ کو کثیر تعداد میں علامہ اقبال کا اردو اور فارسی کلام ازبر ہے۔ اوسطاً ہر طالب علم کو 150 اشعار یاد ہیں۔ کچھ طلبہ نے 1400 اشعار یاد کر رکھے ہیں۔ طلبہ میں بیت بازی کے مقابلے تسلسل سے منعقد ہوتے ہیں۔ طلبہ کے انہی شب و روز میں کھیلوں کے لیے مناسب وقت مختص کیا گیا ہے۔ درسی سرگرمیوں کے علاوہ مختلف مواقع پر تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو 9 نومبر 2007 کی تقریب یوم اقبال میں لیے چلتے ہیں، جس میں محترم ڈاکٹر خالد علوی صاحب مہمان خصوصی تھے۔ اسی طرح 9 نومبر 2009 یوم اقبال کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین عزمی صاحب تھے، جبکہ خطبہ صدارت ممتاز دینی اسکالر شیخ عمر فاروق صاحب نے دیا۔ ان تمام محافل میں جامعہ کے طلبہ نے درس قرآن و حدیث، تقاریر، بیت بازی وغیرہ سے مہمانوں کو خوب محظوظ کیا۔ اضافی نصاب اور ہم نصابی سرگرمیوں سے ہمارے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔ اب تک ہمارے امتحانات کے نتائج بہترین رہے ہیں۔ ہمارے طلبہ کالجوں میں جا کر بھی اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھتے ہیں۔ سرگودا بورڈ کے فرسٹ ایئر کے نتائج کے مطابق جامعہ کے طالب علم مدثر حبیب نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بی اے کے امتحانات میں جامعہ کے طلبہ عمر فاروق اور عبد الغفور کالج میں اول اور دوم رہے۔ ترک حکومت کی جانب سے انہیں اسکالرشپ کی پیشکش ہوئی اور آج کل یہ دونوں طلبہ ترکی میں زیر تعلیم ہیں۔ حکومت پنجاب کے زیر اہتمام تقریری مقابلوں میں جامعہ کے طالب علم سکندر عباس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ جامعہ ہی کے طالب علم عبد الغفور کو حکومت پنجاب کے زیر اہتمام مضمون نویسی کے مقابلے میں ڈویژن میں اول اور پنجاب میں دوسری پوزیشن ملی اور وہ 1,35,000 روپے انعام کے حقدار ٹھہرے۔ میٹرک میں جامعہ کے طالب علم حافظ اسامہ حمید نے 903 نمبر لے کر سرگودا بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انہیں کانسی کا تمغہ اور 10,000 روپے نقد انعام ملا۔ یہ ہے ہماری شب و روز کاوشوں کا مختصر ذکر اور ہماری محنتوں کا کچھ ثمر۔ یہ سب کچھ ہم محدود وسائل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاسٹل میں محض 60 طلبہ کے لیے گنجائش ہے، اسے وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بیشتر طلبہ کے والدین اپنے بچوں کے ماہانہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، جو محض 4,000 روپے ماہانہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی کفالت کا کوئی بندوبست ہو اور صاحب حیثیت افراد مستحق طلبہ کے اخراجات باقاعدگی سے ادا کریں۔ ہمارے اساتذہ
تحریکی بنیادوں پر ہمارے ساتھ ہیں اور کم تنخواہ کے باوجود پورے خلوص اور لگن سے کام کرتے ہیں۔ طلباء سے ملنے والے واجبات سے ان کی تنخواہیں ادا نہیں ہوتی۔ ان کی اوسطاً تنخواہ 10 سے 15 ہزار روپے ہے، جو عام اساتذہ کی تنخواہوں سے بہت کم ہے۔ اس کی اسپانسرشپ کی بھی ضرورت ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان جوہر آباد برانچ ضلع خوشاب، برانچ کوڈ 0436، اکاؤنٹ ٹائٹل جامعہ دارالاسلام، اکاؤنٹ نمبر CA 1639-5، الائڈ بینک آف پاکستان جوہر آباد برانچ ضلع خوشاب، برانچ کوڈ 0122، اکاؤنٹ ٹائٹل عطا اللہ، اکاؤنٹ نمبر 0120001401-8، کانٹیکٹ نمبرز جامعہ دارالاسلام جوہر آباد، آفس جامعہ دارالاسلام 0454720629، پروفیسر عطا اللہ چودھری، ڈائریکٹر جامعہ دارالاسلام، فون نمبر 03086341-029، جاوید اقبال، پرنسپل جامعہ دارالاسلام 03215128-269۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ